من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا سبحان الله ونور باطننا ونور قرة عيوننا ونور صدورنا ونور قبورنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی اس سعادت سے محروم بھی نہ رہے. تمام احباب مل کر بآواز بلند حضور نبی کریم ذوق الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عشق اور محبت کے ساتھ، عقیدت اور لگن کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا محمد
رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب قدر میرے بڑے پیار کرنے والے، بڑی شفقت کرنے والے حضرت مولانا قاری محمد سلیم چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ میرے ہم کلاس ہیں، ہم نے پورا درس نظامی ایک ساتھ پڑھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور خاص بات ان کے ساتھ میری جو کلاس میں ساتھیوں کی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیسٹ فرینڈ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے استاد بنایا، انہوں نے مجھے استاد بنا دیا۔ آج میں اگر کوئی بیٹھ کے سبق پڑھاتا ہوں یا خدا نے کچھ توفیق بخشی ہے کہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا استاد سمجھتا ہوں، تو اس میں قاری سلیم چشتی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ تکرار کرتے ہیں۔ تو اور بھی میرے نہایت ہی مشفق پیر طریقت حضرت مولانا قاری محمد شاہد چشتی صاحب، آپ بھی جلوہ فکن ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میرے استاد ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، آپ تو خود صاحب علم ہیں۔ ملیدہ بات ہے کہ میں چند سبق جو ہے وہ مجھ سے انہوں نے پڑھے ہیں، اور میرے دائیں طرف حضرت مولانا قاری محمد اسلم صاحب، اور بھی میں بڑے نور نور چہرے دیکھ رہا ہوں جو سنت سرکار سے سجے ہوئے، ہمیں وہ چہرے بڑے پیارے لگتے ہیں جو چہرے حضور سے ملتے جلتے۔ حضور نے فرمایا یہ صرف میری ہی سنت نہیں ہے، یہ داڑھی شریف صرف میری ہی سنت نہیں ہے، رب تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء بھیجے سب کی داڑھی ہے۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو وہ چہرے زیارت کے لائق ہیں کہ جو آج بھی حضور کی سنت کو زندہ کیے ہوئے، اور چہرے پہ سنت سرکار بھی ہو اور سینے میں عشق محبت اور محبت مصطفیٰ بھی ہو، تو پھر کیوں نور علی نور نہ ہو۔ بات میں نے جو کرنی ہے نا، وہ اس کے لیے میں ابھی تھوڑا ماحول بنا رہا ہوں۔ بعد میں انشاءاللہ جو کروں گا نا، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، علماء تو خود ان کو تو میں سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، مگر عوام کے لیے وہ نئی بات ہوگی، شاید کسی نے پہلے وہ سنی ہو، مگر جو میں گفتگو کچھ اپنی معروضات عرض کروں گا وہ علماء سے معذرت کے ساتھ وہ تھوڑی سی مشکل تو ہوگی، مگر آپ اگر اپنی توجہ فرمائیں گے، مہربانی فرمائیں گے، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ۔ اس کے لیے مجھے آپ کی توجہ درکار ہوگی، آپ کی شفقت بھی چاہیے ہوگی۔ وقت کے دامن میں اتنا وسعت بھی نہیں کہ بات کو طول بخشوں۔ اللہ رب العزت نے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے آپ کا کردار بے مثال بنایا ہے، آپ کی سیرت بے مثال بنائی ہے، آپ کی صورت بے مثال بنائی ہے، رب تعالیٰ نے آپ کا اختیار بھی بے مثال بنایا۔ جیسے آپ کا علم بے مثال ہے، آپ کا حسن بے مثال ہے، آپ کی ذات بے مثال ہے، آپ کی شان بے مثال ہے، آپ کا
آپ کے چہرے کا حسن بے مثال ہے، اسی طرح حضور نے آپ کو اختیار بھی بے مثال عطا فرمایا۔ اور میں نے آج آپ کو حضور کے اختیار کی بات سنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میں نے آپ کو حضور کے اختیار کی بات سنانی ہے، اور ایسے ہی قصے کہانیاں نہیں سنانی آپ کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قصے کہانیاں نہیں سنانی ہم نے آپ کو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اینٹ سے آواز آئی، وہ پتھر بولا، نہیں نہیں نہیں، جب بولے گا تو رب کا قرآن بولے گا یا مصطفیٰ کی زبان بولے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم جو دلیل دیں گے نا وہ کسی کی سنی سنائی نہیں ہوگی، وہ یا رب کا قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا۔ میرے نانا جان، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ میرے نانا جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج محقق اسلام مناظر اسلام الحاج محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناظم اعلیٰ جامع رسولیہ شرازیہ، آپ فرماتے بیلیا میں 40 سال حدیث پڑھی ہے، یہ 40 سال حدیث پڑھائی ہے، سبحان اللہ۔ 1 2 4 10 دن نہیں، سال 2 سال 4 سال 5 سال کا معاملہ نہیں۔ کسی نکے جے نو کسی استاد کولے مکینک کولے چھڈ آو نا تو 6 سال بعد وہ بھی گرو ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے اور 40 سال حدیث پڑھی ہے، اس نتیجے کے بعد اتنا وقت گزارنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سنیا مبارک ہو تجھے، جتنا سچا اور سچا عقیدہ رب نے تجھے عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ سنی تو بڑا خوش نصیب ہے، سلام ہے تیری شان کو کہ جو رب نے تجھے عقیدہ عطا فرمایا ہے وہ یا تو رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان ہے۔ بے شک، بے شک۔ توجہ چاہوں گا، عرض میں نے کیا کہ جیسے رب نے حضور کا حسن بے مثال بنایا ہے نا، سبحان اللہ۔ حسن کی کیا بات کروں، پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ کہیں رب تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ سبحان اللہ۔ کہیں رب حضور کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، کہیں اس زمین کی قسمیں اٹھاتا ہے جو محبوب کی تلیوں کو لگ گئی ہے۔ تو جیسے رب نے حضور کا حسن بے مثال بنایا ہے نا، حضور کا اختیار بھی بے مثال بنایا ہے۔ اب آپ نے پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اختیار کے سب سے بڑے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اختیار کے سمجھو تقریر شروع ہوگی۔ اختیار کے سب سے بڑے 3 حصے ہوتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ کسی بھی بندے کا اختیار جاننا ہو، اس کے اختیار کو بھانپنا ہو، معلوم کرنا ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو اس کے 3 حصے ہیں، 3 بڑے اس کے جز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا اختیار کتنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شاید ہو سکتا ہے میں لفظ بار بار بھی بولوں، استاد ہو نا وہ روز کا سبق جڑا ہے نا بچوں کو انج ہی سمجھائی دے، بے شک، بے شک۔ وہ تکرار اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، تو میرے بھی یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہیں اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اختیار کے بڑے 3 حصے ہیں جس سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک۔ پہلا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ بے شک۔ پہلی بات، کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے۔ کسی کو کچھ نہ کچھ دے۔ کچھ نہ کچھ دے دے۔ بے شک۔ آپ نے میرے جملوں پہ غور نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان
ارے اختیار کا سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہ کچھ ارے کچھ نہ کچھ دے دے. سب کچھ کی بات نہیں کی میں نے ابھی سب کچھ کی بات نہیں کی. کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے, یہ سب سے پہلا حصہ. دوسرا حصہ وہ ہے کہ وہ کسی سے کچھ کروا لے. کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے. دوسرا ہے کہ وہ کسی سے کچھ کروا لے. کسی سے کچھ کروا لے. پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ. اور تیسرا اور آخری حصہ جو سب سے پیارا اور سب سے بڑا ہے کہ رائج قانون میں, چلتے ہوئے قانون میں جو لا ہے, قانون ہے, لاگو ہے, ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے جو سب کے لیے برابر ہے, جو رائج قانون ہے اس میں تبدیلی کرتی ہے. کتنی باتیں میں نے عرض کی؟ تین. پہلی بات کہ کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے. وہ دے گا تو پتا چلے گا کہ اس کے پاس کتنا اختیار ہے. دوسرا وہ کسی سے کروا لے گا تو پتا چلے گا اس کی اتھارٹی, یہ کتنی طاقت اور کتنی پاور رکھتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ رائج چلتے ہوئے قانون میں تبدیلی کر دے. قانون یہ نہ ہو مگر اس کا اختیار یہ ہو کہ جس کو جو چاہے وہ دے دے. اب پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ. ارے کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے. کسی کو کچھ نہ کچھ دے دے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ مثال عرض کرتا ہوں. یہاں ہمارے پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے, تو پارلیمانی نظام حکومت میں سب سے طاقتور بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے. تو جو وزیر اعظم ہوگا, اگر وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو اس کا اختیار پاکستان میں ہوگا. اگر وہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے تو اس کی طاقت, اس کا اختیار, اس کا دائرہ کار ہندوستان میں ہوگا. اگر وہ ایران کا, عراق کا, برطانیہ کا, آسٹریلیا کا, کسی بھی کنٹری کا اگر وہ وزیر اعظم ہے تو اس کا اختیار صرف اس کی ریاست میں ہوگا. اگر پاکستان کا وزیر اعظم کسی کو کچھ نہ کچھ دے گا تو اسلام آباد میں کوئی الاٹ دے دے گا, کوئی صوبے میں یا وفاق میں کوئی وزارت دے دے گا. اسے کہو بھئی مجھے امریکہ کی وزارت دے دے, دے دے گا؟ نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اس کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے. تو بڑے سے بڑا جو طاقتور انسان ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے, یہ صدر ہوتا ہے. اگر پارلیمانی نظام ہو تو وزیر اعظم سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے. اگر صدارتی نظام ہو تو صدر سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو, اسے کہو کہ مجھے دوسری کنٹری میں, کسی دوسری ریاست میں, کسی دوسرے ملک میں وزارت دے دے تو وہ نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی کسی کو دے گا نا, بڑے سے بڑا طاقتور آدمی, وہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے, سب کچھ نہیں دے سکتا. جو دے سکتا ہے نا بڑے سے بڑا طاقتور, وہ کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے, سب کچھ نہیں دے سکتا. پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ. ارے آمنہ کے لال کو رب نے وہ اختیار دیا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے. پیار سے کہہ سبحان اللہ. رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر. اے محبوب, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اے محبوب, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. آپ سمجھیں گے یہ تھوڑی سی بور سی گفتگو ہے, نہیں بور سی نہیں ہے.
آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. یہاں پہ اور بات کر دوں. رب نے فرمایا بے شک ہم نے عطا کیا کوثر، آپ کو عطا کیا کوثر. اس کے اور بھی کئی معنی ہیں. رب نے فرمایا اعطینا، کیا لفظ؟ اعطینا. میں آخیا سی نا تسی یہ گل نہیں میرے کو سنی ہوگی پہلے. اعطینا اس کا معنی ہے دینا، عطا کرنا. رب نے فرمایا اعطینا، الف عین توئے آگے یہ اور نون، اعطینا. قرآن پاک میں دینے کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اعطینا ایک آتینا. ایک ہوتا ہے الف تے یہ نون آتینا، ایک ہوتا ہے الف عین توئے یہ نون آتینا. دونوں کا معنی دینا ہے. تے کے ساتھ بھی معنی دینا ہے، توئے کے ساتھ بھی معنی دینا ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے آتینا، ایک ہے اعطینا. اس کی مثال کیا ہے؟ رب فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ، بولو نا، وآتوا الزکاۃ. واقیموا الصلاۃ، افضل بولنا یار، وآتوا الزکاۃ. وہاں تے کے ساتھ آیا ہے، توئے کے ساتھ نہیں آیا. کیا معنی؟ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو. زکات بھی دیتے ہیں ہم. ایک ہے تے کے ساتھ دینا ہے، ایک ہے توئے کے ساتھ دینا. دونوں کا معنی دینا ہے. تو یا اللہ پھر فرق کیا ہوا؟ فرمایا وہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ زکات دو. حضرت صاحب جب بھی زکات دیتے ہیں حساب کر کے دیتے ہیں، بغیر حساب کے دیتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی تو وہاں تک کرو سبحان اللہ. پیار نہ رکھو نا سبحان اللہ. جب بھی زکات دیتے ہو حساب کر کے دیتے ہو، بغیر حساب کے دیتے ہو. پورا حساب کر کے کیلکولیٹ کر کے اس کی کاؤنٹنگ کر کے اس کا حصہ نکال کے پھر دیتے ہو. کیونکہ اس کا معنی ہے آتینا، یہ تے کے ساتھ ہے. اس کا معنی ہے حساب کر کے دینا. ارے تے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حساب کر کے دینا. جب توئے کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بے حساب دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا وقت کے دامن میں وقت نہیں ہے، میں ذرا بات کو چلاؤں آگے. مولویوں کو تو سمجھ آ گئی، لگتا ہے تو بھی آ گئی. ایک دینا ہوتا ہے تا کے ساتھ، ایک ہوتا ہے توئے کے ساتھ. جو تا کے ساتھ دینا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے حساب کر کے دینا، اور جو توئے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے بے حساب دینا. سنی تیرے عقیدے نو لکھاں سلام، سنی تیرے عقیدے نو لکھاں سلام. میری گل سن، تیرے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی. رب نے فرمایا آتینا، پیارے اسی تینوں بے حساب دیتا. اوہ خالق ہو کے، مالک ہو کے، رازق ہو کے، مالک الملک ہو کے بے حساب دیندا ہے تے تو کہنے نبی نو ایسے دا حساب ہے تے ایسے دا نہیں. ارے جب رب دیتا ہے تو وہ بے حساب دیتا ہے، اور تو نبی کی شان کو تولتا ہے. تو بندہ ہو کے کہتا ہے کہ یہ اختیار ہے اور یہ اختیار نہیں ہے. ارے جب رب دے تو وہ بے حساب دے. اس کے حساب سے کوئی شے باہر نہیں ہے، اس کے حساب سے کوئی شے باہر نہیں ہے.
اس کے باوجود وہ بے حساب دیتا ہے. ارے وہ رب ہو کے، وہ مالک ہو کے حساب نہیں کرتا، تو بندہ ہو کے حساب کرتا ہے. وہ مالک ہو کے حساب نہیں کرتا، تو عاجز ہو کے حساب کرتا ہے. اچھا کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ حضور سب کچھ دیتے ہیں. ہاں یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. سب سے بڑا توحید کو ماننے والا بھی سنی ہے، اور سب سے بڑا رسالت کا پروانہ بھی سنی ہے. ایک بات یاد رکھنا، کوئی آپ کو یہ نہ کہے، کوئی اعتراض نہ کرے کہ اس نے شرک کیا ہے، اس نے کوئی بدعت کی ہے. نہیں 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 نہیں، ہم توحید کے ماننے والے ہیں. بے شک بے شک. ارے تمہیں توحید بتائی کس نے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے اسی در سے تو سب کچھ ملا ہے. رب سب کچھ دیتا ہے بغیر عطا کے. حضور دیتے سب کچھ ہے مگر خدا کی عطا سے. بے شک. یہ فرق، خدا دیتا ہے بغیر عطا کے، مگر حضور دیتے ہیں رب کی عطا سے. ارے جو بغیر عطا کے سب کچھ دے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو اس کی عطا سے سب کچھ دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، چشتی صاحب نے جڑا ٹائم دیتا نا اودے بعد بیٹھنا تے میرا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اینو روکو یار، کڑی نو کچھ ہے روکن والا. چشتی صاحب نے پیسے پڑے نے تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو بغیر عطا کے سب کچھ دیتا ہے نا وہ خدا ہے، اور جو خدا کی عطا سے سب کچھ دیتے ہیں وہ مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آتینا کل کوثر، دیا رب نے، دیا کیا؟ کوثر. سبحان اللہ. دیا کیا؟ کوثر. اب اس میں بھی بات کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، بس میں عرض چھوٹی سی کر کے پھر آگے نکلتا ہوں. یہ میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ کوثر کیا ہے. اب میں اس کی صرفی نہ بھی بحث میں زیادہ نہیں جاتا، آسان سی بات کر دیتا ہوں کہ اس کا معنی ہے کہ جس کی آگے کوئی جمع نہ ہو. کثیر در کثیر، کثیر در کثیر، کثیر در کثیر، یعنی کہ اس سے آگے کوئی اس کی جمع نہ بنتی ہو. اچھا، ہر چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی ضد ہوتی ہے. ہر چیز کو اس کی ضد سے، اس کے اپوزٹ جو چیز ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. جوان کو بوڑھے سے پہچانا جاتا ہے، روشنی کو اندھیرے سے پہچانا جاتا ہے، بھوکے کو سیر ہوئے سے پہچانا جاتا ہے، گورے کو کالے سے پہچانا جاتا ہے. اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کا اندازہ نہ ہو، یا روشنی نہ ہو تو پھر اندھیرے کا بھی نہیں. اگر آدمی ایک کبھی بھوکا رہا ہی نہیں، وہ ہر وقت سیر ہوا رہتا ہے، تو اسے پھر بھوک کا پتہ نہیں چل سکتا. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو کوثر کیا ہے؟ کثیر. تو کثیر کی ضد کیا ہے؟ قلیل. کثیر کی ضد کیا ہے؟ تے اے عالمہ کو بیٹھنے دا یہ بھی فائدہ ہوندا ہے کہ تھلے ایت پڑھ کے نال سنا دے. یہ فائدہ ہوندا. قلیل کی ضد کیا ہوتا ہے؟ میں نے صرف اتنا ہی آکھیا ہے کہ قلیل کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کثیر. تو مولا نے ایت پڑھ دی تو پیار نال کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، نہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. سبحان اللہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بڑی ساری
ساری قلیل تھوڑی جماعتیں ایسی ہوں گی جو زیادہ پر غالب آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو قرآن نے بتایا کہ قلیل کی ضد کثیر ہوتی ہے. کم من فئۃ قلیلۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. پتہ چلا کہ قلیل کی ضد کثیر ہوتی ہے کہ اندھیرے سے اجالے کو پہچانا جاتا ہے, بھوکے کو سحر ہوئے سے پہچانا جاتا ہے, دن کو رات سے پہچانا جاتا ہے, ہر چیز کو اپنی ضد سے پہچانا جاتا ہے. تو پتہ چلا کثیر کی ضد قلیل ہے. ارے ہم نے قرآن میں یہ تو پڑھ لیا کہ رب نے اپنے محبوب کو کثیر عطا فرمایا ہے, بلکہ کثیر سے بڑا کوثر عطا فرمایا ہے. یا اللہ تو ہی بتا دے تیرے نزدیک قلیل کیا ہے. اگر تیرے اندر یہ سوچ آ گئی, تیرے علم میں یہ وسعت آ گئی کہ جس کو رب قلیل کہتا ہے, جس کو رب نے قلیل کہا ہے, اگر وہ تیری سمجھ میں آ گیا تو پھر میں دیکھوں گا کہ تو جو رب نے کثیر کہا ہے اس تک تو پہنچ سکتا ہے کہ نہیں. رب نے قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے سونے لاڈلے محبوب, آپ فرما دیجئے قل متاع الدنیا, یہ ساری کی ساری دنیا, قل متاع الدنیا, یہ دنیا کا ساز و سامان, یہ جتنی کائنات ہے, یہ جتنے آسمان ہے, یہ جتنی زمینیں ہیں, یہ جتنے صحرا ہیں, یہ جتنی خشکی ہے, یہ بحر و بر ہے, یہ سیارے ہیں, یہ ستارے ہیں, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ پانی ہے, یہ خشکی ہے, یہ انسان ہے, یہ ملک ہے, یہ ریاستیں ہیں, یہ صوبے ہیں, یہ ریت ہے, یہ سارے کا سارا کیا ہے قل متاع الدنیا قلیل. ارے آج کی جدید سائنس, جدید ٹیکنالوجی, آج وہ زمانہ آ گیا جو سفر لوگ سالوں میں کرتے تھے آج دنوں میں ہونے لگا. ارے جہاں لوگ سالوں میں نہیں پہنچ پاتے تھے, ایک لمحے سے پہلے تیری آواز وہاں چلی جاتی ہے, تیری صورت وہاں چلی جاتی ہے. اتنی جدید, اتنی ٹیکنالوجی کے بعد بھی آج بھی انسان کی سائنس آ کے بس ہو جاتی ہے کہ کائنات میں آج تک ایسی سائنس نہیں آئی, ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی, کوئی ایسا انسان نہیں آیا جس نے صرف اور صرف سمندر کا دوسرا کنارہ دیکھا ہو. بڑے سے بڑا سیاستدان, بڑے سے بڑا سائنسدان, بڑے سے بڑا انجینئر, بڑے سے بڑا ڈاکٹر, جو سائنس کا سب سے بڑا انسان ہے, جو سب سے بڑا سائنسدان ہے, اس نے بہت کچھ اس نے ایجاد کر لیا, مگر اس کے باوجود آج بھی وہ سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں تلاش کر سکا. کائنات میں کسی بندے کے پاس ایسی وسعت ہی نہیں ہے کہ اس نے ساری کائنات کو دیکھا ہو. ارے تو نے تو یہ چھوٹا سا داتا کی نگری ہے, یہ تیری وسعت سے باہر ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر. سبحان اللہ. ارے یہ تو رب کہتا ہے یہ چھوٹی سی دنیا ہے. بے شک, بے شک. رب کہتا ہے یہ ساری کائنات چھوٹی سی دنیا ہے. ارے یہ چھوٹی سی دنیا تیرا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو جس کو رب کہتا ہے میں نے کوثر عطا فرمایا ہے, جس کو کثیر عطا فرمایا ہے, اس کا مقابلہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیار سے کہنا سبحان اللہ. مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب, میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ارے جہاں جہاں تک مصطفیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے اے پیارے محبوب, جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. جس شے کو میں نے تخلیق کیا ہے, جس شے کا میں رب ہوں, ہر اس شے کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. رب نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین.
لیے رب ہوں، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کے لیے مالک ہوں، میں تمام جہانوں کا خالق ہوں، ان کو پالنے والا میں ہوں، ان کا رب میں ہوں۔ ارے جس شے کے لیے میں رب العالمین ہوں، ہر اس شے کے لیے تو رحمت للعالمین ہے۔ میری خدائی سے کوئی شے باہر نہیں ہے، تیری مصطفائی سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کے پالنے والا ہوں، تمام جہانوں کے لیے رب ہوں۔ جیسے میں رب ہوں، تو ہر شے کے لیے، سارے جہانوں کے لیے تو رحمت للعالمین۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنا عطا فرمایا۔ اب کوئی کہے کہ یہ دے سکتا ہے اور یہ نہیں دے سکتا، تو شروع میں نے کیا بات کی تھی کہ کسی کے اختیار کے لیے سب سے پہلے 3 چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی کون سی تھی؟ کسی کو کچھ نہ کچھ دے دینا۔ دوسری بات تھی کچھ نہ کچھ کروا لینا۔ پیار نہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ ارے آج تو اپنے علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے، ایس ایچ او سے، ڈی آئی جی سے، آئی جی سے ذرا لگا کے رکھتا ہے کہ یار ایک کام آ جائے گا، میرا کام نہیں بھی ہوتا ہوئے گا تو ایس ایچ او آکھے گا تو تھانے سارا کام ہو جائے گا۔ لوگ آج ووٹ بھی اس لیے دیتے ہیں، ووٹ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام نکلواتا ہے۔ ارے اس کو ووٹ دو جا کے جس نے کل قیامت کو کام آنا ہے تیرے۔ ارے نہ تیری یہ حکومت رہنی ہے، نہ تیری یہ وزارت رہنی ہے، نہ تیری یہ لیڈری رہنی ہے، یہ زندگی کے 4 دن ہیں، گزر جائیں گے۔ ارے کملی والا وہ ہے جس نے تیری قبر میں آنا ہے۔ ارے اس کو ووٹ دے، اس کے نام پہ ووٹ دے جس نے تیری قبر میں آنا ہے۔ ارے یہ وزیر، یہ سفیر، یہ تیری قبر میں آنے والے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں تیرے جنازے میں بھی آئیں گے کہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ وہ ہے جس نے تیری سفارش کرنی ہے۔ نہ وزارتیں رہنی ہے، نہ صدارتیں رہنی ہے، یہ کچھ نہیں رہنا۔ اگر کام آنا ہے تو کملی والے کے عشق نے کام آنا ہے۔ ایک بات جلدی سے کر جاؤں، مولانا پیر محمد شاہد چشتی صاحب آپ کو سنا رہے تھے کہ حضور کی محبت سب کچھ ہے۔ میرے استاد محترم آپ بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کوئی رقم لکھیں نا، کوئی رقم لکھیں، آپ 1 0 ڈالیں، 2 ڈال دیں، 3 ڈال دیں، 4 5 ڈال دیں، اس سے پہلے کوئی ہنسا نہ ہو تو وہ کوئی رقم بنے گی؟ 1 0 ڈالیں، 2 ڈالیں، 3 4 0 ڈال دیں، آپ 5 ڈال دیں۔ کسی کو کہو بھی یہ کیا رقم ہے، اس کی کیا ویلیو، کہتا کوئی نہیں، اس کے آگے صرف 1 لگا دیں، اس کے آگے صرف 1 لگا دیں تو کہتا ہے یہ اگر 1 0 ہے تو 10 ہو گیا، 2 0 ہے تو 100 ہو جائے گا، 3 ہے تو 1000 ہو جائے گا، 4 ہے تو 10,000 ہو جائے گا، 5 ہے تو لاکھ بن جائے گا۔ ارے صرف 1 کو اتار دے، وہ تیرے 5 0 کسی کام کے نہیں ہے، اگر 1 ہوگا تو وہ 5 کام آ جائیں گے، وہ لاکھ بن جائے گا۔ ارے یہی مثال ہے کہ تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو زکوٰۃ دے، تو حج کر، جو مرضی کر، اگر عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 1 کا حصہ ہے نا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ نبی کے یاروں کو سلام کر، نبی کے پیاروں کو سلام کر، پھر دیکھ مصطفیٰ مہربانی کرتے ہیں۔ آج تو اس لیے ووٹ دیتا ہے کہ ان سے کام ہو جاتا ہے۔ ارے کیا ان کا کام ہوگا اور کیا ان کی اوقات ہوگی؟ ارے رب فرماتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن سجدے چ پہ جانا ہے، ادو تک سر چکنا ہی نہیں جدو تک میرا ایک بھی امتی جنت میں چلے۔ جب تک سارے جنت میں نہیں جائیں گے میں نے سر اٹھا
اٹھانا ہی نہیں. ارے اس کے تو اس سے پیار کر کہ کل قیامت کو جس کے ابرو کے اشارے سے رب سب کو معاف فرما دے گا. ارے حضور تو بڑی بات ہے نا, حضور تو بڑی بات ہے. ارے وہ تو امام الانبیاء ہے نا, ارے وہ تو باعث تخلیق کائنات ہے نا. ارے حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے, حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے. ایک متقی پرہیزگار عالم دین جب جنت میں جانے لگے گا نا, اسے روک لیا جائے گا, اسے روک لیا جائے گا, بھئی آپ جنت میں نہیں جا سکتے. یا اللہ میں کوئی گناہ کیتا, یا اللہ کیوں اجازت نہیں؟ فرمایا جنہاں نو ساری زندگی دین سکھایا ہی, دین پڑھایا ہی, انہاں نو نال لے کے جانا. سبحان اللہ. ارے ایک عالم دین کی یہ شان ہے کہ وہ جنت میں تب تک نہیں جائے گا جب تک اس کے سارے شاگرد ساتھ نہیں آ جائیں گے. ارے غوث اعظم کی یہ شان ہے کہ عبد القادر جیلانی کا کوئی بلکہ سبحان اللہ, یہ تو موضوع ہی ایک اور. سبحان اللہ. بس ایک بات میں کہہ دوں کہ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا ایک مرید تھا تو گم ہو گیا. ان دی ماں آگی میاں صاحب کو کہنے لگی حضور میرا مرید سی, میرا بیٹا سی, توڑا مرید سی لبدا نہیں پیا. آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا, اکھن تھلے کر کے نہ دیکھیا تو سمجھ نہیں آئی. پیار لڑکے ہیں نا, سبحان اللہ. ارے یہ لوگ جب آنکھیں بند کرتے ہیں نا تو سارا جہان دیکھتے ہیں. تو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ آنکھیں بند کرتے ہیں تو سارا جہان ان کے سامنے. غوث پاک نے فرمایا میں سارے جہان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری تلی پہ رائی کا دانہ ہے. تو میاں شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سائیوں نے فرمایا کہ مائی تیرا پتر آ جائے گا. انہیں آخیا حضور کتھے وے؟ آپ نے فرمایا کہ میں رب دی ساری جنت ویکھیے اوتھے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جیندہ آ جائے گا. تو مائی کو سدھی سی, انہیں آخیا حضور دوجے پاسے نہ ہوئے, وہ بڑا گناہگار سی, آپ نے جنت میں دیکھا ہے, آپ نے جنت میں دیکھا ہے, ادھر نہیں دیکھا آپ نے, دوزخ میں نہیں دیکھا آپ نے. وہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا. فرمایا مائی اے شیر محمد نال رب دا وعدہ ہے, تیرا کوئی تیرے سلسلے میں تیرے سے نسبت رکھنے والا تیرا کوئی مرید, یہ رب کا وعدہ ہے, ہم اسے جنت میں نہ, ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے. سبحان اللہ. پیار سے کہو نا سبحان اللہ. ارے یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی یہ شان ہے. ارے رب تو محبوب کے ابرو کا اشارہ دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ دوسرا وہ ہے جو کسی سے کروا لے. سبحان اللہ. تو حضور وہ ہیں کہ جن کے صدقے سے بخشش ہوگی. سبحان اللہ. ابھی چشتی صاحب وہ قبر کے سوالوں کے بات کر رہے تھے تو میں صرف اس میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. بخاری شریف میں, مسلم شریف میں قبر کے سوال صرف ایک ہی آیا ہے, باقی ابو داؤد شریف میں, باقی سیاستہ کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں, مگر امام بخاری نے نقل نہیں کیے, امام مسلم نے اسے نقل نہیں کیے. بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال آیا ہے, وہ یہی ہے کہ اس حضور کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے. سبحان اللہ. ایک بولنے والی گل بھی دس دیا, پہلے 2 سوالاں دے آخیا کہ تیرا رب کی ہے, اس ٹائم رب نو کیا ہے, تیرا دین کی ہے, اس ٹائم دین کی ہے تیرا. مگر جب حضور کی باری آئی تو فرمایا ما کنت تقول, جب کانا یکون, وہ کالا یکون کے سے پہلے آتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ جدو ممبر تے بیٹھ کے تقریر کرتا سے ادو حضور نو کی کہتا سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ آج حضور کو کیا کہتا ہے, یہ بتا کہ جب تو تقریریں کرتا تھا, بڑے واز کرتا تھا, بڑے پیسے لیتا تھا, اتنی جا کے لوگوں کے سامنے اپنی تقریریں جھاڑتا تھا, اس وقت میرے محبوب کو کیا کہتا تھا. آج کی بات نہیں ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس وقت کیا کہا کرتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے آنا ہے قبر میں, وہ بددعا کے چہرے والے نے آنا ہے. تو تیسری بات کیا تھی کہ رائج قانون میں تبدیلی کر لیں. سبحان اللہ. سبحان. تیسرا اختیار کیا تھا؟ قانون میں تبدیلی کر اس سب ٹائم ہو گیا تھوڑا. کہتے ہیں کہ تیسرا یہ تھا کہ کسی کو پہلا کہ کسی کو کچھ دے دینا,
کسی سے کچھ کروا لینا، اور تیسری بات تھی کہ رائج قانون میں ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اس میں جو چاہے کر سبحان قانون کوئی بھی ہو۔ آپ کے پاس آئے صحابی کو فرمایا کہ ہمیشہ 2 بندے گواہی دیں گے مگر تیری ایک نہیں قبول ہے۔ سبحان اللہ فرمایا سارے جہان دے مرداں تے سونا حرام ہے، سونے تو پا سکتا۔ سبحان اللہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس سے آگے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب بندہ دیتا ہے نا، اس کے لیے پھر 3 چیزیں اور ضروری ہیں۔ چشتی صاحب سمجھ آ رہی؟ دینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دینے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ لگتا ہے تھک نہیں گئے سارے آنے سبحان اللہ، یا آخر لگتا ہے کہ تھک گئے۔ سبحان اللہ بس میں ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ 3 چیزیں ضروری ہیں دینے کے لیے۔ پیار نال کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ پیار نال کیا سبحان اللہ، سارے نہیں آخر سبحان اللہ۔ پہلی چیز ہے کہ مالک ہونا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مالک ہونا۔ مالک ہوگا تو دے گا۔ پہلی چیز ہے مالک ہونا۔ دوسری چیز ہے کہ چابیاں بھی پاس ہونا۔ جہاں مال ہے، پیسے ہیں، وہ چابیاں بھی پاس ہوں تو پھر دے سکتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ وہ خود مالک ہو، اگر مالک نہ ہو تو دے نہیں سکتا، اگر مالک نہ ہو تو دے نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسرا کہ اس جہاں ہے اس کی چابیاں بھی ہوں۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات اور سب سے پیار والی بات یہ ہے، پہلی کیا ہے؟ مالک ہونا مالک ہونا۔ دوسرا کیا ہے؟ چابی کا ہونا۔ تیسرا یہ ہے کہ دینے کی عادت بھی ہونا۔ سبحان اللہ سبحان کوئی اللہ دین دی عادت بھی ہوئے، دل بھی ہوئے ہوندا، اور سخی بھی ہوئے، بے شک۔ اور دینے والا بھی ہو۔ پہلی بات ہے کہ بندہ مالک ہو تو دے سکتا ہے۔ حضرت عثمان آئے، حضور آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا سی وہ زمین کا ٹکڑا جو لے کے مسلمانوں کے نام کر دے میں اسے جنت اس کے بدلے دیتا ہوں، وہ آپشن ابھی موجود ہے؟ فرمایا بالکل موجود ہے۔ حضور میں نے وہ زمین لے کے جنت البقیع کا ٹکڑا میں نے آپ کے غلاموں کے نام کر دیا۔ میں نے آپ کے غلاموں کے نام کر دیا۔ ارے بیچی کی زمین جنت، بیچی کی جنت، تے خریدی کنے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ ارے میں یہ رومال کا، یہ صافے کا مالک ہوں تو بیچ سکتا ہوں، یہ جرسی کا مالک ہوں تو بیچ سکتا ہوں، اس مائک کا میں مالک نہیں ہوں، میں یہ نہیں بیچ سکتا۔ تو حضور نے جب بیچ دی تو مالک تھے تو بیچی نا۔ سبحان اللہ ارے تم دنیا کی چیزوں کے مالک ہو تب بیچ سکتے ہو، ارے مصطفیٰ وہ ہے جو رب کی جنت بیچ رہا ہے۔ سبحان اللہ مصطفیٰ وہ ہے جو رب کی جنت بیچتے ہیں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی نا؟ اس پہ اور بھی بڑی ساری باتیں ہو سکتی ہیں، یہ بڑی لمبی تقریر ہے، یہ چشتی صاحب کو ساری سمجھ آ گئی کہ اس پہ ابھی کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور نے کیا کیا دیا۔ دوسری بات ہے کہ چابیاں بھی پاس ہوں۔ دوسری بات ہے چابیاں بھی پاس ہوں۔ اب بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کو لینے آ جائے تو وہ کہتا ہے یار پیسے تے ہیں پر بینک پہ سویرے کھلے گا، چیک لے جا سویرے جا کے اتنے لگے گا، پیسے ہیں نہیں، دین نو راضی بھی ہیں، دینا بھی ہیں، مگر ہیں بینک چ پے جا۔ ہوں اس ٹائم رات 12 بج کے نہیں لگ گئے، 9 بج کے ہوں نہیں لگ سکتے، دیا گا مگر سویرے۔ تو کیا اختیاری ہے؟ جج سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دو، وہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی رہائی ہے، اور کوئی چھوٹا جا سپاہی آتا ہے سائیں چابی اتنے کوئی، تو کیا اختیار ہے تیرا؟ اختیار ہے اسے چھوڑنے کا مگر چابی پاس نہیں ہے، چھوڑ نہیں سکتا اسے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا، کہ رب تعالیٰ نے پورے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی۔
آخری بات کر کے بس تیسری بات کیا تھی؟ دینے کی عادت بھی ہو. سخی پہلی کیا بات تھی؟ مالک ہو. مالک بھی ہو. دوسری تھی چابیاں بھی ہو. تو حضور فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے سارے جہان کی چابیاں مجھے عطا فرمائی. سبحان اللہ. جہان میں کوئی خزانہ ایسا ہے ہی نہیں جس کی چابیاں رب تعالیٰ نے مجھے نہ عطا فرمائی ہوں. اور تیسرا فرمایا کہ دین واسطے کو دل بھی ہوئے. واہ. اور آخری گل پیار نال سبحان اللہ کہہ دو مکائی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے میرے پیارے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. پیارے تیرے پاس کوئی سائل آ جائے اسے جھڑکنا نہیں ہے, اسے خالی لوٹانا نہیں ہے. ارے جو تیری بارگاہ میں بھی نہ پا سکا تھے اسے تو میں بھی نہیں دیتا. ارے تیرے پاس کوئی آ جائے محبوب, تیرے پاس کوئی آ جائے, میں رب ہو کے کہتا ہوں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل نو جھڑکنا نہیں, خالی نہیں بھیجنا, خالی نہیں بھیجنا. ارے یہ رب کے قرآن سے ثابت ہے کہ حضور کو رب نے فرمایا ہے کہ حضور آپ نے دینا ہے. آپ دیتے بھی ہیں, آپ کے پاس چابیاں بھی ہیں, اور آپ سائل کو جھڑکتے بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, چیز بھی ہوتی ہے, دینے کا اختیار بھی ہوتا ہے, دل نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار مینوں اینے پیسے چاہیے, گھر ہوندے نے پے یار ضرورت ہے میری اپنی, میں دینے نہیں, دل نہیں ہوتا دینے کے لیے. تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. بلکہ آج تو ایسا المیہ ہے کہ ماڑا بندہ کو سامنے آندا ہوئے لوکی راہ چینج کر لیندے نے کہ پیسے ہی نہ مانگ لے یار. اللہ. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتا بولی, ایسا ہوتا ہے اسی معاشرے میں. سکا بھائی گھر آ جاتا ہے, بہن آ جاتی ہے, ضرورت مند ہوتی ہے, وہ باہروں فون کر کے آتا ہے وہ یہ کہہ دے گھر ہی نہیں ہے آج, وہ گیا ہے کدھر. ایسا ہوتا ہے اس معاشرے میں کہ پیسے بھی ہوتے ہیں. اور خدا سے ڈر, اگر آج وہ ضرورت مند بن کے تیرے پاس آیا ہے, خدا سے ڈر کل تو کسی کے دروازے پہ نہ چاہے. یہ خدا کی نعمت کا شکر گزارو کہ آج رب کو تجھے دینے والا بنایا ہے. اور میرے کوڑے کو ماڑا آ جاوے تو میں گھر ہی نہیں جانا یار, انہوں جا لین دے پھر جاواں گا گھر, کیونکہ وہ مانگنے کے لیے آیا ہے. تو ماڑے نو اونجی نہیں لوکی دھندے کہ انہیں کوڑ واپس نہیں ہونے دے. کچھ چنگا مانگ لے تو پھج کے دینے, کوئی نہ دینے نہیں, کل کم بھی آئے گا. مگر حضور وہ ہے فرمایا کہ اے پیارے محبوب کوئی سائل آ جائے تیرے پاس, اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. خالی نہیں. آخری جملہ کہہ دو, آخری جملہ بس. سبحان اللہ. پتہ نہیں تو انہوں نے سمجھ آوے یا نہ آوے, سبحان اللہ کہنے. سبحان اللہ. ارے دینے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. بے شک. دینے کے لیے زندہ ہونا بھی ضروری ہے. بے شک. ارے جو زندہ نہیں ہوگا وہ دے کیسے سکتا ہے؟ ارے میرا نبی زندہ ہے. رب نے کہا کہ پیارے قیامت تک کے لیے میں نے قرآن اتارا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سبحان اللہ. تم گناہ کر لو, پاپی ہو جاؤ, جو مرضی کر لو, جب بخش چانی ہو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. ارے مردوں سے نہیں مانگتے لوگ, زندوں سے مانگتے ہیں. ارے جو تمہاری حاجت روائی کرے وہ زندہ ہوتا ہے, مردہ نہیں ہوتا. تو رب نے آپ کو فرمایا ہوا اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیا یہ آیت صرف آپ کی زندگی کے لیے تھی؟ نہیں, یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو آج بھی گنبد خضرا کے سامنے جا کے دامن پھیلا دے, پھر دیکھ وہ محبوب عرض کرتا ہے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. رب نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
وما علینا الا البلاغ۔